بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک بہت اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہم میں سے اکثر کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ وی آل بلیو، وی آل ہیو دا کریڈ دیٹ دا ہولی قرآن از دا ہولی بک آف اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ بعض اوقات پیدا ہو جاتا ہے۔ کفار مکہ، you know that he called the holy prophet peace be upon him the poet, while you know that the infidels of Makkah, they were expert in poetry. Quran Pak is not the poetry, so why did he call him the poet? Actually the reason behind شعر کا مطلب ہے خیالی باتیں۔ He called him the poet because they said that the holy prophet peace be upon him talks about imaginary things, just like paradise, hell, angels, day of resurrection. اسی لیے وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے۔ میں آپ قرآن پاک سے کچھ حوالے دیتا ہوں جو یہ ثابت کریں گے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک میں 1400 سال پہلے کچھ ایسی باتیں بتائی گئیں جو اس کے کئی سو سال بعد اب جا کے ثابت ہو گئی ہیں۔ اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو یہ باتیں کبھی ثابت نہ ہوتی۔ نمبر 1، اٹ از گیون ان دا ہولی قرآن کہ ہم نے فرعون کی لاش کو تمہارے لیے عبرت بنا دیا۔ اینڈ یو نو دیٹ وین ہز ڈیڈ باڈی واز ڈسکورڈ، اٹ واز ڈسکورڈ اباؤٹ ان 1898۔ آپ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 632 سے لے کر 1898 تک تقریباً 1200-1300 سال تک کے درمیانی وقفے میں no one knew that where is the dead body of Pharaoh۔ اور کفار، غیر مذہب والے، نان بلیورز، they mocked at the Muslims کہ آپ کے قرآن میں تو گیون ہے کہ فرعون کی لاش کو ہم نے عبرت بنایا، تو ذرا کہاں فرعون کی لاش؟ لیکن 1898 میں اٹ واز ڈسکورڈ۔ تو یہ ثابت کرتی ہے بات کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک میں بگ بینگ کا ذکر ہے، اینڈ ناؤ دا سائنس ہیز پرووڈ کہ ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ It is given in the Holy Quran that Abu Lahab is the hellish Dozkhiyah, and after this surah he remained alive for about 10 years. It was very easy for him to prove that Nauzu Billah the Holy Quran is wrong, because if he had accepted Islam, if he had embraced Islam. لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ اس اپنی صورت کے نازل ہونے کے بعد جس میں اس کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ دوزخی ہے، 10 سال زندہ رہا، لیکن وہ یہ پروف نہیں کر سکا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتا تو یہ بات نعوذ باللہ ثابت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے علم کو تو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اٹ از گیون ان دا ہولی قرآن دیٹ دا اسکائی واز دا اسموک۔ بات میں یہ آسمان ہوا، دھواں تھا، آسمان کی شکل اختیار کر گیا۔ اینڈ ناؤ سائنس ہیز پرووڈ کہ یہ جو کائنات ہے وجود میں آنے سے پہلے اٹ واز ان دا گیسوس اسٹیٹ، گیسی حالت میں تھی۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے اسے قوت کے ساتھ بنایا ہے، اینڈ وی آر وائڈننگ اٹ، ہم اسے پھیلا رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ سائنس بھی یہ پروف کرتی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ دا ڈسٹینس بٹوین دا گلیکسیز از انکریزنگ ڈے بائی ڈے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے کہ چاند، ستارے، سورج all are floating۔ اور اب سائنس بھی یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ یہ تمام نظام شمسی میں جتنے بھی ستارے، سیارے، چاند وغیرہ جو شامل ہیں، سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے ہر چیز کو، ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ اور اب سائنس کیا ثابت کرتی ہے کہ ہر زندہ چیز پلازما سے بنی۔ پلازما کیا ہے؟ پانی۔ سائنس نے اب یہ بات ثابت کی ہے
کہ دیر آر دا جینڈرز ان ہیومن بینگس, ان اینیملس اینڈ ان پلانٹس ٹو. ہمیں انسانوں کا پتہ تھا, جانوروں کا پتہ تھا, لیکن پودوں کا تو پتہ نہیں تھا. لیکن 1400 سال پہلے جب یہ بتایا گیا اور اب سائنس نے پروو کیا ہے کہ دیر آر دا جینڈرز ان پلانٹس ٹو. اسی طرح دیکھیں کہ قرآن پاک میں ان 6th ہجری a glad tiding was given that Makkah would be conquered, and soon after 2 years in 8th hijri Makkah was conquered. قرآن پاک میں ہے اہل روم کے بارے میں کہ وہ مغلوب ہوں گے and then they would regain their power. اور دیکھ لیں اہل روم مغلوب ہوئے and after 7 years they got the power again and were again dominant. یہ چیزیں ثابت کر رہی ہیں کہ اللہ کا کلام ہے, کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نینوا کی سرزمین کو ڈیپسٹ ریجن کہا ہے. 1400 سال پہلے کہا گیا کہ یہ ڈیپسٹ ریجن تھا. تب تک جغرافی نہیں تھی, سائنس نہیں تھی, لیکن اب جا کے یہ ثابت ہو گیا کہ واقعی اٹ واز رائٹ. یہ علاقہ نیدرلینڈ, ہالینڈ دا ڈیپسٹ ریجن آف دا ارتھ ہے. اور ایک سب سے بہترین مثال آپ کو دوں کہ اہل مکہ they objected that 3 words, انہوں نے کہا قرآن پاک میں 3 الفاظ ایسے ہیں جو عربی کا حصہ ہی نہیں ہیں. these are not Arabic words. سب سے پہلے انہوں نے بولا حضوا, دوسرا بولا کبارا, تیسرا بولا اجاب. انہوں نے کہا یہ قرآن پاک کے الفاظ نہیں, عربک کے الفاظ نہیں ہیں. اور دیکھیں کیا ثابت ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اپنا کوئی پرانا عربی دان لے آؤ, اس سے پوچھتے ہیں. تو کفار مکہ نے خود پرانا عربی دان ڈھونڈا, اس کو پہلے ہی پٹی پڑھا دی, بتا دیا کہ تم نے ان باتوں سے ریفیوز کرنا, تم نے کہہ دینا کہ عربی کے الفاظ نہیں ہیں. وہ بوڑھا آدمی تھا, ہی کیم, جب آپ کے سامنے آیا آپ نے فرمایا اجلس, بیٹھ جاؤ, سٹ ڈاؤن. وہ بیٹھا, آپ نے فرمایا قم, کھڑے ہو جاؤ. He was surprised. بہرحال کھڑا ہو گیا. Again he said, sit, stand, اجلس, قم. وہ بوڑھا آدمی تھا, ایک دم غصے میں آ گیا اور ایک دم کہنے لگا اتتخذونی حضوا وانا شیخکم کبارا ھذا شیء عجاب. وہ تینوں الفاظ جس کے بارے میں کفار نے کہا تھا کہ یہ عربک کا حصہ ہی نہیں ہے, اس نے غصے میں وہی 3 الفاظ بولے اور وہی 3 آیات بولی قرآن پاک کی. اس کا مطلب ہے کہ آپ تو میرے ساتھ مذاق کرتے ہو, میں بوڑھا آدمی ہوں, آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی. تو یہ تمام باتیں ثابت کرتی ہیں کہ الحمدللہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ہمیں نہ اس میں شک تھا, نہ اس میں کوئی شک ہے, اور نہ کوئی شک ہمیں ہوگا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.